بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور نفلی روزوں کے بارے میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی مسلسل بلا ناغہ روزے رکھنا شروع کرتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب ناغہ ہی نہیں کریں گے، اور کبھی اس کے برعکس ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے نہ رکھتے اور مسلسل بغیر روزے کے دن گزارتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل بلا روزے ہی رہا کریں گے۔ اور فرماتی ہیں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ اپنی معافی کا سامان کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی تھا جو لوگوں کو قرض ادھار دیا کرتا تھا، تو جب اپنے غلام کو تقاضے کے لیے اور قرض وصول کرنے کے لیے بھیجتا تو غلام سے کہتا اور اس کو ہدایت کر دیتا کہ جب تم قرضہ وصول کرنے کے لیے کسی غریب اور مفلس کے پاس جاؤ تو اس سے درگزر کرو، شاید اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے اور معاف فرما دے۔ یہ بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب مرنے کے بعد وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ غصہ کے وقت کی دعا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں کے درمیان کچھ سخت کلامی ہو گئی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے چہرہ پر غصہ کے آثار محسوس ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں ایک دعا یا کلمہ، اگر یہ آدمی اس وقت وہ کہہ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔